ربیع الاول نہیں منانا، ہمارے لیے وہ عید کا دن بولو نہیں ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ کہتے ہیں نبی نے جس چیز کا آرڈر دے دیا لے لو اس کو، جس سے منع کر دیا اس سے رک جاؤ. تو ہمیں دن منانے کی پرمیشن نہیں ملی پیغمبر کی طرف سے، ملتی تو ہمارے لیے پیر کا دن مقدس ہوتا. اور کمال در کمال دیکھیے آپ، پیر کے دن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ مقدس نہیں بنایا، بلکہ اس میں روزہ رکھ کے اس میں عید کے کانسیپٹ کو بالکل ہی ختم کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا آپ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا پیر کے دن میری پیدائش کا دن ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس دن میں روزہ رکھا کروں. روزہ عید کے بالکل اگینسٹ ہے. یعنی اس بات کا پھر بھی خطرہ تھا کہ کچھ نہ کچھ لوگ آئیں گے جو پیر کے دن کو نہ کچھ منانا شروع کر دیں کہ چلو نبی نے تو نہیں منایا، لیکن نبی کے آنے کی خوشی میں ہم تھوڑا سا کچھ کر لیں پیر کے دن. کیا خیال ہے بھائی؟ تھوڑا کوئی گیدرنگ ویدرنگ ہو، تھوڑا لڈو مڈو کے تبادلے ہو جائیں، تھوڑا ہال پھور، تھوڑا چمک پٹی، کچھ ایک بلب لگا دیا. اصل تو 12 کو لگے گا لیکن تھوڑے بہت لک ابھی آ جائے. پیر کو بھی تھوڑا سا ہو نا، جیسے بھائی پورے پراپر جو سروس اسٹیشن جاتے ہیں وہ تو عید کے دن جاتے ہیں نا نہانے کے لیے. جمعے کو اگر نہیں بھی نہائے گا تو وضو تو کر لے گا نا. تو بھائی اصل تو عید جس دن نبی پیدا ہوئے تھے، جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں 12 تاریخ کو، حالانکہ وہ بھی غلط ہے. ایسا نبی کی 12 تاریخ بنتی نہیں ہے. چلو مان لیا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تو اصل تو وہ ہے، لیکن پیر کے دن ہم تھوڑا سا عید کا لک آنا چاہیے. تھوڑا سا، جیسے جمعے کو عید پوری نہیں ہوتی، تھوڑا سا لک آتا ہے. تو نبی نے پیر کو روزہ رکھ کے اس لک کو بھی کیا کر دیا؟ بولو ختم. کیونکہ روزہ اور خوشی کا دن جمع نہیں ہو سکتے. روزہ بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہے، خوشی منانے کے لیے کھانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے پیر کے دن روزہ رکھوا کے اس میں عید کے کانسیپٹ کو ختم کر کے یہ بتا دیا کہ تمہیں اپنی رائے پر نہیں چلنا. اسلام تمہارے جذبات کا نام نہیں ہے، اسلام نام ہے قرآن، سنت اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، یہودی جو تھے نا، یہودی، ان کے لیے جو مقدس دن تھا، جو خوشی کا دن تھا، وہ اتوار کا دن تھا. آج بھی یہودی اتوار کو ہفتے کا دن تھا. آج بھی یہودی ہفتے کے دن کو مقدس دن سمجھتے ہیں، یوم السبت جسے کہا جاتا ہے. یہودیوں کے بعد جو قوم آئی وہ کون سی تھی؟ آپ لوگ منہ سے بولیں گے وہ عیسائی قوم تھی. تو عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے اتوار کا دن دیا. آج پوری دنیا میں اتوار کو چھٹی ہوتی ہے. تو کرسمس جس اہتمام سے منائی جاتی ہے اس اہتمام سے یہودیوں کی عید نہیں منائی جاتی. تو عیسائی آئے یہودیوں کے بعد، ان کو اللہ نے دن کون سا دے دیا؟ اتوار کا. اسے ہمارا کون سا بننا چاہیے تھا؟ ابے بھائی جمعہ کیوں بننا چاہیے تھا؟ سارا سبق ہی کینسل ہو گیا، پورا دوبارہ سے بتانا. بھائی 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، تو 2 جمع 2 جمع 2 6 ہوں گے نا. قوم تھی اس کو دیا ہفتہ، اس کے بعد عیسائی قوم آئی اس کو دیا اتوار، اس کے بعد ہم آئے تو ہمارا کون سا دن بنتا ہے؟ پیر کا. تو ہمارا مقدس دن پیر ہونا چاہیے تھا، اور اس لیے بھی ہونا چاہیے کہ نبی نے فرمایا میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں. اس لحاظ سے تو پیر کو اور اہمیت دینی چاہیے تھی. منڈے کا دن اسلام میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن بھی کون سا ہے؟ پیر ہے. اور جمعے کا دن خوب سمجھ لیں، ایک لحاظ سے عید کا دن ہے مسلمانوں کا. چھوٹی عید آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، کیونکہ اس پہ سارے حکام عید والے ہیں. سارے حکام کون سے ہیں؟ عید والے. عید کے دن ہم نہاتے ہیں، کتنا ہی میلا کیوں نہ ہو. بہت معذرت، آپ اتنے پڑھے لکھے لوگ، میں کیسی لالو کھیتی زبان استعمال کر رہا ہوں، لیکن میلے کو تو میلہ ہی کہا جائے گا نا. آپ کو پتا ہے نا کچھ سوسائٹی میں ایسے میلے ہوتے ہیں، آدمی کہتا ہے عید کے دن تو نہا لیا کر. کیا خیال ہے؟
ان کو تانا دیا جاتا ہے کمبخت عید کے دن تو، یعنی عید کے دن کتنا ہی میلے سے میلا مسلمان ہو وہ بھی بہرحال کیا کر لیتا ہے، نہا لیتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ غسل خانے میں جانے کے بجائے اس کو سروس اسٹیشن لے کے جاتے ہیں، اس کی سروس کرواتے ہیں. جس صابن سے وہ نہاتا ہے اس صابن کو پھر دھونا پڑتا ہے سرف سے، سمجھ رہے ہو؟ جہاں وہ نہاتا ہے وہاں کیچڑ بن جاتا ہے. لیکن مرے سے مرا مسلمان بھی چاہے مذہب سے بالکل بھی رشتہ نہ ہو، عید کے دن بالآخر وہ بھی نہانے کا تکلف کر لیتا ہے. تو جمعے کے بھی دن ہم کیا کرتے ہیں، نہاتے. تو عید والا کانسیپٹ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ جمعے میں عید کے دن کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں ہم جمع ہو کے؟ بولو بھائی، یہ جو میں پوچھوں تو اس کا جواب مجھے آگے سے چاہیے. ایسا ایٹیٹیوڈ نہ ہو کہ آپ لگیں کہ صرف آپ ہی کو گرمی لگ رہی ہے، ہمیں تو لگتی نہیں ہے. تو اس لیے جب میں اتنا بول رہا ہوں تو آپ کو بھی آگے سے بولنا پڑے گا. تو عید کے دن بھی ہم جمع ہو کے کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ 2. جمعے کے دن بھی ہم جمع ہو کے کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ 2. عید کے دن بھی ہم، نماز سے پہلے خطبہ ہوتا ہے، نماز کے بعد ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے نا نماز کے ساتھ. اور جمعے کے دن بھی کیا ہوتا ہے، نماز کے ساتھ خطبہ ہوتا ہے. بے شک پہلے ہوتا ہے، ٹائم چینج کر دیا کیونکہ نماز دیر سے ہو رہی ہے، لیکن ہوتا ہے خطبہ. عید کے دن بھی کتنے خطبے ہوتے ہیں؟ 2. امام بیچ میں بیٹھتا ہے نا. جمعے کے دن بھی کتنے خطبے ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں. پھر عید کے دن روزہ رکھنا حرام، جمعے کے دن بھی روزہ رکھنے کی فضیلت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کی رات کو عبادت کے ساتھ خاص مت کرو، صحیح حدیث. اور جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو. خاص کرنے کا مطلب یہ کہ جمعے کو کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے روزہ رکھنے کی. کسی وجہ سے رکھ لے تو ایک الگ بات ہے، بھائی کسی کو چھٹی جمعے کو ہوتی ہے، آسان ہے روزہ رکھنا. لیکن کہیں یہ نہ ہو کہ جمعہ کا دن مقدس ہے تو تم یہ سمجھ کے روزہ رکھنا شروع کر دو کہ آج ثواب زیادہ ملے گا. یہ کام مت کرو. تو خالصتاً عید کا دن ہوتا تو جمعے میں روزہ حرام ہوتا. لیکن عید کا چونکہ لک آ رہا ہے تو روزہ حرام تو نہیں ہے لیکن قابل تعریف بھی نہیں ہے. تو عید کا لک ڈال دیا نا اس میں شریعت نے جمعے کے دن کو، سارے حکام عید والے. اور کمال کی بات ہے بھائی، مسلمانوں کی عیدیں دن کی روشنی میں منائی جاتی ہیں. جمعہ بھی کس وقت منایا جاتا ہے؟ دن کی روشنی میں. عیسائیوں کی عیدیں رات میں. آپ دیکھو کرسمس کب ہے؟ رات میں 12 بجے شروع ہوگا ان کا کرسمس. ہندوؤں کے تہوار بھی رات کو انجوائے کرتے ہیں وہ لوگ. اسلام کی عیدیں کب ہیں؟ دن کی روشنی میں. تو سارے احکام جمعے میں کون سے پائے جا رہے ہیں؟ عید والے پائے جا رہے ہیں. تو بھائی سوال پیدا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دن پیدا ہوئے ہیں تو اس پہ تو عید ہونے کی مہر لگ گئی. پیر کے دن پیدا کس دن ہو رہے ہیں؟ پیر کے دن. نمبر ہمارا کون سا بن رہا ہے؟ ہفتے کے بعد اتوار، اتوار کے بعد پیر. سارے فضائل پیر کے دن پائے جاتے ہیں کہ نبی کی ولادت کا دن بھی ہے، اس کو عید قرار دے دو. ہمارا نمبر بھی پیر کا آتا ہے، اس کو کیا قرار دے دو؟ عید قرار. لیکن ریورس گیئر لگا دیا. نا اگر پیر کا دن قرار دے دیا جاتا تو مسلمان یہ نہیں کہتے کہ چونکہ یہودی کا ہفتہ تھا، عیسائیوں کا اتوار تھا، اس لیے ہمیں پیر دیا گیا. بلکہ مسلمانوں میں بدعتی لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے بھائی اس دن تو چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے اس لیے اس دن کو مقدس بنا دیا گیا. اللہ نے کہا میں ریورس گیئر لگا دوں گا، اتوار سے آگے جانے کے بجائے بالکل ہفتے کے پیچھے لے جاؤں گا، تاکہ یہ کانسیپٹ تمہارے دماغوں میں کبھی بھی نہ آئے کہ اللہ کسی کے دن کی ولادت کو سیلیبریٹ کرنے کا تمہیں حکم دے رہا ہے. نہیں آئے میرا خیال ہے باز. تھوڑا ٹھنڈے پانی کا چھڑکاؤ ہوگا سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. اس سے بھائی یہ پتہ دیکھو ہم اللہ کا رسول کو مانتے ہیں تو مذہب جو اللہ رسول نے دیا وہی مانیں گے یا اخپل طریقے سے چلیں گے؟ اخپل سمجھتے ہو؟ پشتو میں اخپل کا مطلب اپنا طریقہ. ہمارے ایک دوست ہے وہ پشتو، میں نے کہا یار یہ تم لوگ کیا وہ فلانی بہن کو وراثت دی تھی، تم نے کہہ رہا ہم لوگ کا اخپل طریقہ ہے. میں نے کہا بھائی جان یہ اخپل نہیں ہوتا. صحیح ہے نا، اللہ رسول کا طریقہ ہے. کہہ رہے ہیں لیکن ہم لوگ کا کون سا ہے؟ اخپل بھی چل رہا ہوتا ہے بیچ میں. تو سب قوموں میں چل رہا ہے اخپل. پنجاب والوں میں اخپل طریقہ چل رہا ہے، اردو اسپیکنگ میں ان کی اپنی روایات ہیں. بھائی جنت میں اگر اللہ تعالیٰ تمہیں قومیت کی بیس پہ لے کے جائے گا تو سب کو چاہیے اپنے اپنے اخپل طریقے چلائیں.
تو میں نے اپنے شاگرد سے کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے وراثت مت تقسیم کرو، جب اللہ تعالیٰ تم سے آخرت میں حساب لے تو اللہ کہے گا میں نے یہ احکام دیے، تم نے اس پر کیوں نہیں چلے؟ تو کہنا ہے اللہ میں چونکہ مہاجر تھا، نے پٹھانوں کے لیے الگ بنائی ہوئی ہے، پنجابیوں کے لیے الگ بنائی ہوئی ہے، مہاجروں کے لیے الگ، سندھیوں کے لیے الگ، تو سارے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں چلے جاؤ۔ اگر اللہ نے ایسا کرنا ہے تو میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اللہ میاں نے قرآن میں الحم سے لے کے والناس تک نہ پٹھان کا ذکر کیا، نہ مہاجر کا ذکر کیا، نہ اللہ نے سندھی کا ذکر کیا، عربی کو نہیں چھوڑا اللہ نے جن پہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اگر قوم پرستی کی بیس پہ جنت ملتی تو نبی جس قوم میں آئے وہ سب سے سپیریئر قوم ہوتی، عرب، قریش۔ لیکن کمال کی بات ہے کہ اسلام کی جو پہلی جنگ ہے نا، غزوہ بدر، وہ عربیوں نے لڑی ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی ہے نا وہ جنگ۔ تو آپ کون تھے؟ عربی۔ پھر عرب میں آپ تھے قریشی، پھر قریش میں آپ تھے ہاشمی۔ تو پتہ ہے آپ کا سب سے پہلا مقابلہ کس کے ساتھ ہوا بدر میں؟ سامنے جو لوگ تھے وہ کون سے تھے؟ عرب، اور عرب میں زیادہ تر ان میں کون تھے؟ قریشی، اور قریش میں کون تھے؟ ہاشمی۔ تو اسلام کی تو پہلی جنگ نے ہی قوم پرستی کا گلا دبا دیا، کہ اگر یہ قوم کی جنگ ہوتی تو اپنی قوم کو تھوڑی تلوار اٹھاتے۔ سمجھتے نہیں ہو بات کو، جب نہیں پڑھو گے رات کو تو کیسے سمجھو گے بات کو؟ یہ ہم اسکول میں تانا سنتے تھے ٹیچروں سے کہ بیٹا رات کو کتاب دیکھ کے کچھ سمجھ لیا کرو تاکہ صبح کلاس سمجھ میں آئے۔ جب نہیں پڑھو گے رات کو تو نہیں سمجھو گے بات کو۔ تو سب سے پہلی تلوار اسلام کی اٹھی کس کے خلاف؟ قوم پرستی کے خلاف۔ آج ہم ہر چیز میں قوم کا سہارا، بھائی میں یہ اس لیے کرتا ہوں، ہماری روایات، بھائی تو محرم کی سبیلیں کیوں لگاتا ہے؟ بھائی وہ شیعہ مسلک ہے، ان کو لگانے دو، ان کی رائے ہے، آپ کیوں لگاتے ہو؟ بھائی سب لگا رہے ہیں، ہم لوگ کا علاقے میں ایسا ہوتا ہے، علاقے میں ایسا ہوتا ہے ہم لوگ کے، ہماری روایات ہیں۔ ایک ہندو سے میں نے پوچھا کہ بھائی آپ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا ہماری روایات ہیں، ہماری پرمپرا ہے۔ لگا اللہ کو اگر مجھ سے توحید پرست بنانا تھا تو مجھے توحید پرستوں کے گھر میں پیدا کرتا، اللہ نے مجھے مشرکوں کے گھر میں پیدا کیا ہے، بت پرستوں کے، تو اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے کہ میں کیا کروں؟ بت پرستی۔ میں نے اس سے کہا میرے بھائی اللہ نہ کرے آپ چوروں کے گھر میں پیدا ہو جاتے اور چوری کرتے ہوئے پکڑے جاتے، کورٹ میں یہ بیان دے کے چھوٹ جاتے آپ۔ جج آپ سے پوچھا کمبخت تو اس کی مرغی کیوں چرا رہا تھا؟ مرغی مفتی صاحب نے پالی تھی، میرا مرغے چرائے اصل میں ایک بندے نے، ایک بہترین طریقے سے میں نے مرغا پالا ہوا تھا ایک دن، اور غلطی اس میں مرغے کی بھی تھی۔ مرغے کو میں نے 4-6 مرغیاں لا کے دی ہوئی ہیں، پڑوسیوں کی مرغیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ نیچ حرکت ہے یا نہیں آپ بتاؤ؟ گلی محلے کی مرغیوں کو تلاش کر رہا ہے، تیرے پاس مرغیاں کم ہیں۔ تو وہ یہی ہوا کہ پھر وہ چوری ہو گیا، وہ تو کیمرے میں دیکھ لیا ہم نے، ورنہ وہ حلال ہو جانا تھا۔ یہ ہے بدنظری کی سزا۔ ایک مرغا مرغی کے پیچھے بھاگ رہا تھا تو مرغی گاڑی کے نیچے آ گئی نا، وہ بیچاری ٹکر ہو گئی۔ مرغے نے کہا کم بخت، جان دے دی عزت پہ۔ تھوڑا آپ کو گرمی کم لگے اصل میں، اس لیے تھوڑا سا اس میں تڑکا لگا رہا ہوں۔ تو موسم ایسا ہو رہا ہے نا، بالکل ہی اگر میں رلانے دھلانے والی بات کروں گا تو پہلے ہی آپ رو رہے ہو اس گرمی میں، پھر آپ اور زیادہ رو گے۔ تو میں نے کہا میرے بھائی پھر تو آپ کو چاہیے تھا، آپ کہیں مرغی چراتے ہوئے پکڑے جاتے، آپ عدالت میں جاتے، آپ بیان دیتے کہ بھائی میرے تو ابا بھی مرغی چوری کرتے تھے، میرے تو دادا چپلیں چرایا کرتے تھے، والدہ محترمہ کنڈا لگا کے بجلی چرایا کرتی تھی، تو میں نے چوری کر لی، تو اللہ اگر مجھے ایماندار بنانا چاہتا تھا تو چوروں کے گھر میں پیدا کیوں؟ اصولی طور پر ہم سب اسی طرح ہی عمل کر رہے ہیں کہ میرے پڑوس میں یہ ہوتا ہے، میرے ملک میں یہ ہوتا ہے، میرے دوست یہ کرتے ہیں، میرے آفس میں یہ ہوتا ہے، میرے فلانے کے ہاں یہ ہوتا ہے، تو چونکہ ہماری پرمپرا ہے، ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے، تو ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ وہی کر رہے ہیں۔ بھائی ایسا نہیں ہے، آپ کو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرنا پڑے گا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ کہتے ہیں نبی نے جس چیز کا آرڈر دے دیا لے لو اس کو، جس سے منع کر دیا اس سے رک جاؤ۔
تو ہمیں دن منانے کی پرمیشن نہیں ملی پیغمبر کی طرف سے، ملتی تو ہمارے لیے پیر کا دن مقدس ہوتا. اور کمال در کمال دیکھیے آپ، پیر کے دن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ مقدس نہیں بنایا، بلکہ اس میں روزہ رکھ کے اس میں عید کے کانسیپٹ کو بالکل ختم کر دیا. جمعے کا دن ہمارا کون سا ہوگا؟ اصل میں پیر کا دن جمعہ ہوگا ہمارا. پیر کے دن ہم جمع ہوا کریں گے، تو یہ تصور آتا کہ یہ عید کا دن ہے ہمارے لیے، یہ آتا نا تصور. لیکن نبی اس دن پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا آپ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا پیر کے دن میری پیدائش کا دن ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس دن میں روزہ رکھا کروں. روزہ عید کے بالکل اگینسٹ ہے. یعنی اس بات کا پھر بھی خطرہ تھا کہ کچھ نہ کچھ لوگ آئیں گے جو پیر کے دن کو نہ کچھ بنانا شروع کر دے کہ چلو نبی نے تو نہیں منایا، لیکن نبی کے آنے کی خوشی میں ہم تھوڑا سا کچھ کر لیں پیر کے دن. کیا خیال ہے بھائی؟ تھوڑا کوئی گیدرنگ ویدرنگ ہو، تھوڑا لڈو مڈو کے تبادلے ہو جائیں، تھوڑا ہال پھور، تھوڑا چمک پٹی، کچھ ایک بلب لگا دیا. اصل تو 12 کو لگے گا لیکن تھوڑے بہت لک ابھی آ جائے. پیر کو بھی تھوڑا سا ہو نا، جیسے بھائی پورے پراپر جو سروس اسٹیشن جاتے ہیں وہ تو عید کے دن جاتے ہیں نا نہانے کے لیے. جمعے کو اگر نہیں بھی نہائے گا تو وضو تو کر لے گا نا. تو بھائی اصل تو عید جس دن نبی پیدا ہوئے تھے، جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں 12 تاریخ کو، حالانکہ وہ بھی غلط ہے. ایسا نبی کی 12 تاریخ بنتی نہیں ہے. چلو مان لیا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تو اصل تو وہ ہے، لیکن پیر کے دن ہم تھوڑا سا عید کا لک آنا چاہیے. تھوڑا سا، جیسے جمعے کو عید پوری نہیں ہوتی، تھوڑا سا لک آتا ہے. تو نبی نے پیر کو روزہ رکھ کے اس لک کو بھی کیا کر دیا؟ بولو ختم. کیونکہ روزہ اور خوشی کا دن جمع نہیں ہو سکتے. روزہ بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہے، خوشی منانے کے لیے کھانا ضروری ہے. کبھی آپ نے دیکھا آپ کو کوئی خوشی ملی، آپ کے بیٹے نے A+ سے ایگزام پاس کر لیا، اب دوست کہہ رہے ہیں یار اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، منانا چاہیے. آپ نے کہا ٹھیک ہے صبح کا ناشتہ سب چھوڑ دو. خوشی میں سب کیا کرو؟ صبح کا ناشتہ چھوڑ دو. کوئی لاجک بنتی ہے بھائی؟ کیا خوشی میں سب کیا کرو؟ ناشتہ چھوڑ دو. اس نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے، ناشتہ چھوڑ دو تو کیا مطلب تو کھلائے گا ناشتہ؟ کہہ رہے ہیں بس چھوڑ دو تاکہ ہم خوشی کو منائیں. زیادہ خوشی ہوئی ہے، دونوں بچے A+ سے پاس ہوئے، لنچ بھی چھوڑ دو. اور اگر اکٹھی 4 شادیاں ہو گئی ہیں، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے کا ناغا، ولیمے میں لوگوں کو بلاؤ، کھجوریں بھی نہیں، بلاؤ اور بولو آج کھانے کا ناغا ہے. ایسا ولیمہ دیکھا آپ نے؟ ہر خوشی کے موقع پہ کھلانا اور پلانا. عید الفطر خوشی کا موقع، روزہ حرام. عید کی نماز سے پہلے نبی کچھ نہ کچھ کھایا کرتے تھے. عید الاضحیٰ میں اس وقت تک کھاتے نہیں جب تک بقرعید کا گوشت نہ آ جائے. کھانے پینے کا دن، حدیث میں آتا ہے بقرعید کے جو ایام ہیں ایام اکل و شرب، وہ کھانے اور پینے کے دن ہیں. اور ولیمے ایک خوشی کا دن ہے. جب انسان کی شادی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہو یا نہیں ہو لیکن ہونی چاہیے انسان کو، ولیمے کا حکم ہے تو ولیمہ کرتا ہے. پہلی شادی میں بھی، دوسری میں بھی، تیسری میں بھی، چوتھی میں بھی. پکڑے جانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی کیا کر رہا ہوتا ہے سنت پوری کرنے کے لیے کہ بھائی چلو مجھے خوشی ہو تو نہیں رہی، پکڑے جانے کا غم ہے، لیکن بہرحال ایک شریعت کا حکم ہے کہ کیا کرنا ہے، ولیمہ کرنا ہے. خوشی ہوئی ہے. کیونکہ میں دوسری شادی میں جب جاتا ہوں نا تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس بیچارے کا کھانا کھلانے کا دل بالکل بھی نہیں کر رہا، اس کو پکڑے جانے کا خوف اس کی خوشی پہ غالب ہے. بہت کیسز ہیں، کبھی آپ اکیلے میں بیٹھیں گے تو سناؤں گا. آپ بہت لوگوں کے میں نے دوسری شادیاں کرائی ہیں جو ان کی حالت ہوتی ہے نا، ان کو منع کرتا ہوں سردی میں نہیں کرو، بلڈ پریشر کیا ہوگا، برین ہیمریج کا خطرہ ہے. یہ سب گرمیوں کے کام ہیں جب ہارٹ اٹیک کے چانسز کم ہو. ابھی ریسنٹلی ایک کیس آیا ہے، دوسری کرتے کرتے میں نے ہی کینسل کرا دی. میں نے کہا یہیں نہ گر جائے کہیں بیچارہ. چل بھائی، ابھی 1.5-2 ہفتے پرانا کیس ہے. بندہ آیا، اس کو ایسے پسینے چھوٹنے لگے. میں نے کہا گر گرا جائے گا. اس کی جو خاتون تھی نا طلاق یافتہ جس سے شادی کر رہا تھا، میں نے کہا بیوہ ہو جاؤ گی آپ، طلاق یافتہ ہو زیادہ اچھا ہے. کسی سے طلاق ہوئی بھی ہے وہ زیادہ اچھا ہے. طلاق کے بعد پھر بیوہ، لوگ بولیں گے اسی نے مارا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کینسل کرائی. میں نے کہا
ایسے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہوتے ہیں. خیر, تو بھائی ہم میں اللہ تعالیٰ نے پیر کے دن روزہ رکھوا کے اس میں عید کے کانسیپٹ کو ختم کر کے یہ بتا دیا کہ تمہیں اپنی رائے پر نہیں چلنا. اسلام تمہارے جذبات کا نام نہیں ہے. اسلام نام ہے قرآن, سنت اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یہ اصحاب رسول میں نے کہاں سے لگا دیا بیچ میں؟ آپ کہو گے بھائی اسلام تو نام ہے قرآن اور سنت کا, اصحاب رسول کہاں سے لگا دیا؟ اصحاب رسول قرآن سے ہی لگائے ہم نے. قرآن کہہ رہا ہے مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے صحابہ کے بارے میں, جب مسلمان ہوئے نا, ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم, بلال حبشی, عبداللہ بن مسعود, ابو ہریرہ, یہ سارے اصحاب رسول, ان میں زیادہ تر غریب صحابہ کی تھی. جب یہ مسلمان ہوئے تو مشرکین مکہ نے بولا کہ سردار تو ہم ہیں, دولت مند ہم لوگ ہیں, عقل ہم میں زیادہ ہے, تو اگر اسلام واقعی خیر کی چیز ہوتا تو ہم پہل کرتے, ہم پہلے مسلمان ہوتے. یہ غریب غربا یہ پہلے مسلمان ہو رہے ہیں, یہ اس کی علامت ہے اسلام خیر کی چیز نہیں ہے. تو کہتے ہیں لو کان خیرن. بھائی ایک جگہ بیٹھ جائیں آرام سے. جیسے کوئی شخص کسی کو سمجھا رہا ہوتا ہے نا کہ یار اگر یہ اچھا کام ہوتا تیرا بھائی سب سے پہلے اس میں آگے ہوتا, میں نہیں کر رہا, اس کا مطلب کام ہی ٹھیک نہیں ہے. ابے بھائی کاروبار کہیں کوئی چونا لگا رہے ہوتے ہیں نا, بلڈر, یہ بلڈنگ بن رہی ہے, اب وہ دوسرا بلڈر بنا رہا ہے, آپ والا بنا نہیں رہا, آپ اس کے پاس گئے, یار سنا اس میں انویسٹمنٹ میں بڑا پیسہ ہے, کہہ رہا ہے ابے بھائی اگر ہوتا میں تجھے خود پہلے بتاتا یار, میں خود اپنا پیسہ لگاتا, تیرے بھائی کو تجربہ زیادہ ہے. تو مشرکین کہتے تھے کہ اگر یہ اسلام خیر کی چیز ہوتا تو ہم پہل کرتے, یہ غریب غربا پہل نہ کرتے. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کوئی بھی اگر اسلام میں خیر کا کام ہے لسبقونا الیہ, تو صحابہ ہم پہ پہل کرتے. یہ کیسی بات ہے کہ صحابہ نے پہل نہیں کی اور ہم ان سے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو ان سے اچھا مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ اپنی اوقات سے آگے نکلنے والی بات ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اب مجھے بتاؤ محرم صحابہ کے دور میں آیا کہ نہیں آیا؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد بھی آیا محرم. تو کیا کیا صحابہ نے بھائی اس غم میں؟ کیا ان کو غم نہیں ہوا ہوگا نواسہ رسول کی شہادت کا؟ یا ہمیں غم ہو رہا ہے, ان کو نہیں ہو رہا تھا؟ جو نبی سے محبت کرتے تھے ان کو نبی کے نواسوں سے محبت ہم سے کم ہوگی یا زیادہ ہوگی؟ کتنی عجیب بات ہے کہ میں محبت کا اظہار کروں اور یہ شو کروں کہ مجھے ان سے محبت زیادہ تھی. دیکھو گھر میں باپ جب بیمار ہوتا ہے, چھوٹا بھائی زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کر رہا ہو خدمت میں, بڑے بھائی کو سائڈ پہ لگا رہا ہو, بڑا کیا کہے گا, کیا تو ہی بیٹا ہے میں نہیں ہوں کیا؟ اس کو اپنی انسلٹ محسوس ہوگی نا. اگر محبت ہوگی تو انسلٹ محسوس ہوگی, نہیں ہوگی تو کہے گا اچھا چلو یار یہ کر رہا ہے میری جان چھوٹی ہوئی ہے. تو یہ بہت بڑی انسلٹ ہے صحابہ کرام کی کہ ہم دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کریں کہ جس کے بارے میں ہمیں پتا ہو کہ صحابہ کر سکتے تھے, موقع بھی تھا, نہیں کیا پھر بھی انہوں نے, اور ہم ان سے 2 ہاتھ آگے بڑھ کر وہ کام کرنے کی کوشش کریں. یہ جو 15 شعبان میں لوگ قبرستان جاتے ہیں نا, ان سے میں یہی کہتا ہوں بھئی 15 شعبان میں اگر قبرستان جانا سنت ہوتا تو کوئی ایک صحابی تو گیا ہوتا. کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی تو ایک صحابی گئے ہوتے. ایک ضعیف حدیث ہے کہ نبی گئے ہیں, مان لو وہ صحیح ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 15 شعبان کی رات ضعیف حدیث کے مطابق اکیلے میں گئے اندھیرے میں, اور آپ کیسے جا رہے ہو؟ جتھے بنا کے. نبی اکیلے میں گئے ہیں کہ امی عائشہ کو بھی پتہ نہ چلے, اور آپ جا رہے ہو کس کے ساتھ؟ دوستوں کے ساتھ. نمبر 2, نبی گئے ہیں, کوئی بھی صحابی 15 شعبان کو قبرستان بولو نہیں گیا. تو یہ کیسی سنت ہے کہ صحابہ نے زندہ نہیں کی, آپ زندہ کر رہے ہو. تو بدعت سے اپنے آپ کو بچاؤ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ رسومات کا نام نہیں ہے. اسلام نام ہے, دیکھو یہ رسومات مشرکین مکہ میں بھی بہت زیادہ تھی.
ابھی تو میں نے آپ کو وہ کام بتایا نا جو نہیں کرنے. ربیع الاول نہیں منانا, ہمارے لیے وہ عید کا دن بولو نہیں ہے. محرم میں ہمیں سیدنا حسین کے شہادت کا بے انتہا غم ہے, لیکن اس غم کو منانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. یقیناً غم ہے, کیوں نہیں ہے بھائی؟ کائنات کا بدترین ظلم ہوا ہے نواسہ رسول پر, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. اہل بیت کٹ گئے, کرنا وہی ہے جس کی ہمیں اللہ نے اجازت دی ہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے چچا زاد بھائی, وہی رشتہ جو علی سے رشتہ رضی اللہ عنہ سے, جب شہید ہوئے ہیں تو آپ کی 4 بیویاں بیوہ ہوئی ہیں. چاروں کے رونے کی آواز آئی چار دیواری سے باہر. آپ نے پہلے فرمایا جا کے ان کو چپ کراؤ, پھر خاموش نہیں فرمایا جا کے منہ پہ خاک مارو. عورت کی آواز گھر کی 4 دیواری سے باہر پسند نہیں ہے. میتوں پہ رونا اور چلانا اسلام میں حرام ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ میتوں پہ ہمیں کس بات کا حکم ہے؟ صبر کرو, کسی کی بھی میت ہو وہ کام کرو جو اہل بیت نے کیا ہے. تو جو کام کرنے کا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ والے سارے کام ہم نے کیا کرنے ہیں؟ نہیں کرنے. کچھ کام نہیں کرنا عبادت ہوتا ہے. اور فرقواریت اس سے نہیں پھیلتی کہ آپ اپنے مسلک پہ مضبوط ہو, فرقواریت اس سے پھیلتی ہے کہ آپ دوسروں کو جا کے چھیڑتے ہو. شیعہ حضرات جو کر رہے ہیں کرنے دو, ہمارا اہل سنت والجماعت ہے, ہمارا مسلک ہے اہل سنت والجماعت. اہل سنت والجماعت کا مطلب کیا ہے یہ خوب سمجھیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں 73 فرقے ہوں گے. یہ جو لوگ آج کل ایک منجن بیچ رہے ہیں نا اسلام میں فرقے ہی نہیں ہے, اب ایک گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف بات کر رہے ہو. نہیں ہے تو یہ کیا آ گیا مارکیٹ میں اتنے سارے؟ ایسے تو اسلام میں چور بھی نہیں ہے, لیکن کیا مسلمانوں میں چور ہیں یا نہیں ہے؟ بہت ہیں. اب ایک ابا اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے بیٹا چوروں کے ساتھ مت بیٹھنا, ایمانداروں والوں کو فالو کرنا, ایمانداروں کے ساتھ بیٹھنا, انہی کے مسلک کو فالو کرنا, چوروں کے مسلک کو فالو نہ کرنا. بیٹا ابا بیٹا زیادہ فنٹر نکلا, اس نے کہا ابا اسلام میں تو چور ہے ہی نہیں, کوئی ایک حدیث بتاؤ جس میں اسلام میں چوروں کی فضیلت ہو. ابا کہے گا بیٹا اسلام میں چور نہیں ہے, تبھی تو کہہ رہا ہوں کوئی چور نظر آئے تو ان کے ساتھ مت بیٹھنا, آ کے بیٹھنا ان کے ساتھ جو ایماندار ہوں. حقیقت میں چور ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ اور اگر میرا خیال ہے اگر ہم گننا شروع کریں تو کوئی لیبورٹری ٹیسٹ آ جائے نا تو شاید معذرت کے ساتھ آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, چوروں کی تعداد زیادہ نکلے. کیا خیال ہے بھائی؟ حقیقت میں دیکھا جائے نا تو لگے گا اسلام میں ہے ہی چور. اللہ بچائے ہم سب کو, سوائے چند لوگوں کو چھوڑ کے. یعنی اسلام کا مطلب مسلمانوں میں, لیکن اسلام چوری کو اپریشیٹ نہیں کرتا. تو اسلام فرقہ واریت کو پسند نہیں کرتا, لیکن مسلمانوں میں فرقے بہرحال ہیں. اب جب فرقے ہیں تو کرنا کیا ہے؟ سارے فرقوں کو بم سے اڑا دیں. تو وہ کرنا ہے جو ہمیں نبی نے حکم دیا ہے. فرقے جب پھیل جائیں تو کیا کرنا ہے؟ تم نے فرمایا اس فرقے کو فالو کرنا ہے جس میں یہ علامات پائی جائیں. وہ علامات کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. بنی اسرائیل 72 میں تھے, میری امت ایک اسٹیپ آگے ہی جائے گی, پیچھے نہیں آئے گی. یہ کتنے فرقوں میں بٹیں گے؟ 73. کلہم فی النار, 72 جہنمی. ان فرقوں میں ایک کیا ہوگا؟ جنتی. ایک فرقہ کہاں جائے گا؟ جنت. اب نبی سے پوچھا گیا, صحابہ نے ہم پہ احسان کیا کہ اسے ایک جنتی کا پوچھ لیا تاکہ ہماری کنفیوژن کیا ہو؟ ختم. ورنہ یہ سن کے تو کنفیوژن بڑھ جاتی ہے کہ ابے 73 میں 72 جہنمی, ہمارا پتہ نہیں کہ ہمارا کس میں شمار ہوگا.